اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کا عمل ہم ایک انڈے پر کریں گے جو بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ والو، یہ ایسا عمل ہے جو یقیناً آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گا، تمام دکھوں سے نجات ملے گی، آپ کی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے آئے گا، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، رزق میں فراوانی آ جائے گی، اور آپ پر کسی نے جادو کروایا ہے وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ پر یا آپ کی فیملی پر اگر سایہ ہوگا یا کوئی اسیبی اثرات ہوں گے یا پھر کسی بھی طرح کے جن یا جنات نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، جن یا جنات کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہوگا، تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی العزیز ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی، قرآن کریم فرقان حمید کے اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ساری پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے بچیوں کے اچھے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، رشتوں میں کسی طرح کی رکاوٹ ہے یا پھر جادو کے ذریعے بندش لگائی گئی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اچھا اور نیک رشتہ بھیج دیں گے، اور اگر اس میں آپ کے کوئی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، صالحہ اور نیک فرمانبردار اولاد عطا فرمائیں گے۔ عمل کے تفصیلی اور مکمل طریقے کی طرف آنے سے پہلے التماس ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور غور سے عمل کو سن اور سمجھ لیا کریں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے۔ آتے ہیں عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، پاک صاف جگہ پر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اللہ والو، بعد نماز عشاء آپ نے ایک ایسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں کوئی بندہ آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے، جہاں پر اندھیرا ہو، بالکل ہلکی سی روشنی ہو اور پاک صاف جگہ ہو۔ وظیفے کے دوران کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار کر لینا ہے۔ ہر ویڈیو میں نے حصار کا طریقہ بتایا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے اور پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ اللہ والو، حصار کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی شیطانی طاقت آپ کو بالکل بھی پریشان نہ کرے، آپ عمل آسانی کے ساتھ کر لیں۔ ویسے بھی آپ کا شیطانی طاقتوں سے، شیطانی چیزوں سے آپ کا حصار ہو گیا تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے سامنے ایک انڈا رکھ لینا ہے۔ انڈا آپ نے ثابت لینا ہے، چاہے ابلا ہوا لے لیں، اور ایک آپ نے روٹی اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ انڈا چاہے آپ دیسی لے لیں یا پھر آپ دوسرا لے لیں، دونوں ہی چلیں گے، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ عمل آپ دن میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں وقت اور دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ انڈے کو اپنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے
41 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करने के बाद 10 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें गिरामी पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु। 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम दोबारा से पढ़ना है और अंडा और रोटी के ऊपर आपने फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने अंडा और रोटी का करना क्या है, आपके घर में जिस पर भी जादू है, जिन्नात का मसला है, बीमारी है, बंदिश है, नज़र बद है, जिस भी बंदे के साथ कोई भी मसला है उस बंदे को आपने अंडा और रोटी खिला देनी है। अगर ये अमल आप रिज़्क़ के लिए भी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रिज़्क़ की बरसात करेंगे जैसे बारिश में बरसात होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अपने पाक कलाम की बरकत से, इस छोटे से वजीफ़े की बरकत से आपके सर से तमाम मुसीबतें, बलाएं, रुकावटें, बंदिशें, हर किस्म के दुख दर्द आपसे दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। पूरे यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है और इस अमल को करने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। दुआ आपने क्या करनी है कि या रब्बुल आलमीन, ए मेरे पाक परवरदिगार, तुझे तेरी रहमत का वास्ता है। अल्लाह वालों, दुआ मांगने का तरीका सीखा करें। दुआ मांगने का भी एक तरीका होता है जिससे दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझे मेरी रहमत का वास्ता दिया करो क्योंकि मेरी रहमत मेरे जलाल पर भारी है। जब मुझे जलाल आया होता है तो मेरा बंदा मुझे मेरी रहमत का वास्ता देता है तो मेरा जलाल ठंडा पड़ जाता है और उसको मैं वो नेमतें अता फरमा देता हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला से आपने जब दुआ करनी है आखिर में, तो आपने उसको, अल्लाह को उसकी रहमत का वास्ता देकर, उसके नबी का, पंजतन पाक का, आपने शुहदाए करबला का, तमाम का वसीला देकर आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मैंने जिस भी मकसद के लिए ये अमल किया है, जिन्नात के लिए, जादू के लिए, बंदिश के लिए, कारोबार के लिए, जो भी आपने कहना है आप उस दुआ में अल्लाह से मांग सकते हैं। दुआ मांगने के बाद आप वो रोटी उस मरीज़ को खिला दें जिसके लिए आप बनाई है। अगर घर में सब के साथ ये मसला है तो वो सब लोग थोड़ी थोड़ी रोटी और अंडा खा लें। अगर अंडा कच्चा है तो आपने उसको पका लेना है, अगर उबला हुआ लिया है तो रोटी के साथ आप उसको भी खा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं इस अमल के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो मिनटों में ख़त्म होती आपको नज़र आएंगी। इस वजीफ़े का असर आपको उसी टाइम मिलना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप अंडा और रोटी को खा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अमल की समझ आ गई होगी। आप बिल्कुल हमारे बताए हुए तरीके से अमल करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।